نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی: ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی آخر الا لا نبی بعدی سیکون خلفاء فیکثرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز دوستو، جمعۃ المبارک کا یہ بابرکت دن نصیحت کا دن ہے۔ نصیحت اپنی کمیوں کوتاہیوں کو سمجھنا اور انہیں دور کرنے کے لیے جد و جہد اور کوشش کرنا ہے۔ اپنی کوتاہیوں کو سمجھنا سب سے پہلے ضروری ہے۔ اپنی غفلتوں اور ظلمتوں کا سمجھنا اور پھر انہیں دور کرنے کی فکر کرنا، یہ مسلمان اجتماعیت کا پہلا اور لازمی تقاضا ہے۔ اسی کے لیے مسلمانوں کی تمام تر اجتماعیتیں قائم کی جاتی ہیں۔ جمعۃ المبارک کی اجتماعیت کا مقصد بھی یہی ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان، ایک سچا مسلمان، اپنے حالات کا جائزہ لے، اپنی کمیوں کو سمجھے، اپنے اوپر چھائی ہوئی ظلمتوں اور غفلتوں کا ادراک کرے اور پھر انہیں دور کرنے کی فکر کرے۔ غفلت انسان کی ترقی کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ کسی قوم کو یہ شعور ہی نہ ہو کہ وہ مریض ہے تو اس مرض کا علاج کیسے ہو۔ مریض اپنے آپ کو صحت مند سمجھنے لگ جائے، اس کے اوپر نہ سمجھی اور بے شعوری کے ایسے دبیز پردے پڑے ہوئے ہوں کہ وہ اپنے مرض کی صحیح نوعیت ہی نہ سمجھ پاتا ہو۔ جب مرض سمجھ میں نہیں آتا یا اس سے غفلت ہوتی ہے تو نہ مرض سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرتا ہے اور نہ ہی علاج معالجہ کرتا ہے۔ آج ہم مسلمانوں کی سب سے بڑی کمزوری یہی ہے کہ ہم ایسی غفلت میں مبتلا ہیں کہ ہمیں اپنے اصل مرض کا علم نہیں ہے اور نہ ہی اس مرض سے بچنے کے لیے کسی قسم کا کوئی اقدام کرنے کے لیے تیار ہے۔ جب مرض کا پتہ نہیں تو مرض کا علاج کیسے ہو؟ اور خاص طور پر ایک ایسے زمانے میں جہاں صحت کو مرض قرار دیا جاتا ہو اور مرض کو صحت کہا جاتا ہو، وہاں تو زیادہ شعور کے ساتھ اس بات کا ادراک کرنے کی ضرورت ہے کہ اصل مرض کیا ہے اور اس مرض کو دور کرنے کے لیے اقدامات کیا کیے جانے چاہیے اور اس کے لیے احتیاطی تدابیر کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے یہ بات واضح فرمائی، دجل و فریب کا زمانہ آئے گا تو ایسی حالت ہوگی کہ انسان حالت صحت کو مرض سمجھے گا اور حالت مرض کو صحت سمجھے گا۔ اس کے علاوہ تو دجل کچھ نہیں ہے۔ حقیقت میں صحت کیا ہے اور حقیقت میں مرض کیا ہے، اس کا تعین انبیاء علیہم السلام اور ان کے متبعین
ان کی اتباع میں کام کرنے والی جماعتیں ہی طے کرتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے ذریعے سے جو بات واضح کر دی ہے کہ صحت اور مرض کیا ہے، تو اس صحت اور مرض کو قبول کرنا، اس کے مطابق اپنے گرد و پیش کے حقائق کا جائزہ لینا ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ غفلت تبھی دور ہوتی ہے کہ غفلت کا سبب بننے والے امور کا جائزہ لیا جائے۔ ہم مسلمان دنیا میں جو 200-250 سال سے غفلت کی حالت میں ہیں، ہمیں اپنے اصل مرض کا ہی علم نہیں ہو رہا۔ یہی وجہ ہے کہ غفلت کے نتیجے میں ہم زوال سے دوچار ہیں۔ مسلمان معاشروں پر مسلط حکمران طبقات وہ اپنی اپنی اقوام کے لیے انسانی ترقی کی سوچ رکھنے کے بجائے دجل و فریب کے نظام کے اعلی کار ہیں۔ حکمران طبقات ہوں، دانشور اور اہل علم ہوں، پڑھے لکھے کہلانے والے ہوں، ان کی حالت یہ ہے کہ جیسے ساون کے مہینے میں اندھا ہونے والا اسے ہر چیز سبز ہی سبز نظر آتی ہے۔ جی، ایک بات دماغ میں فٹ ہو گئی اور اس میں وہ اندھے ہو چکے ہیں۔ اب اندھے نے آخری وقت میں جو چیز دیکھی وہ اسی کے مطابق ہر چیز اسے ہری ہری اور سبز سبز ہی نظر آئے گی۔ یہی حال آج ہمارے اہل علم کا ہے، ہمارے حکمران طبقوں کا ہے۔ ہمارا اپنا معاملہ ہے کہ غفلتوں کی تہ بتہ ایسے حجابات اور چادریں ہمارے اوپر چڑھی ہوئی ہیں کہ ہمیں صحیح کچھ سجائی نہیں دے رہا۔ دیکھیے، بڑی بنیادی سی بات ہے جو کتاب مقدس قرآن حکیم نے کہی ہے، وہ یہ کہ انسانیت بلا تفریق رنگ نسل مذہب معزز اور مکرم ہے۔ انسانیت کے اعزاز و اکرام کی توہین اور تذلیل کرنے والے لوگ ظالم، متکبر ہیں۔ یہ ایک ایسا مسلمہ ہے کہ دنیا کا کوئی عالم دین اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ قرآن کی نص کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے انسانیت کو عزت دی، تکریم دی، معزز بنایا ہے، اس کا ایک انسانی حق ہے۔ اس انسانی حق میں اس کی جان، اس کا مال، اس کی عزت، تین چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں جو انسانیت کی شناخت، جان محفوظ نہ ہو، مال محفوظ نہ ہو، عزت محفوظ نہ ہو، وہ انسانیت پر ظلمت ہے، ظلم ہے۔ انسان کی اصل انسانیت کو مسخ کرنے کا عمل ہے۔ اب ہر وہ عمل، ہر وہ نظام، ہر وہ طریقہ کار جو انسانیت کی ان تین بنیادی اقدار کی توہین و تذلیل کرے، اس کو بے عزت کرے، وہ ظلم پر مبنی ہے۔ اور ایسے ظلم کے نظام کی طرف کسی مسلمان کا رجحان اور میلان ہونا بھی جرم قرار دے دیا گیا۔ یہ جو ابھی خطبے میں آیت تلاوت کی ہے، اس میں یہی بات اللہ نے واضح کی کہ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، تمہارا میلان، تمہارا رجحان، تمہارا ذہنی بہاؤ ظالموں کی طرف نہیں ہونا چاہیے۔
تمہارے دماغ میں، ذہن میں، فکر میں، عمل میں، ہر پہلو سے تمہارا رجحان ظالموں کی طرف نہ ہو۔ اور اگر ایسا ہوا تو تمہیں آگ پکڑ لے گی، وہ دنیا کی ذلت اور رسوائی اور بدامنی کی آگ ہو یا جہنم کی آگ، مرنے کے بعد تو ملنی، یہ تمہیں پکڑ لے گی۔ اور یاد رکھو، جب تم ظلم کرتے ہو اور اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہو، ظالموں کے اعلی کار اور ان کے ایجنٹ بنتے ہو، تو وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، تمہارے لیے اللہ کے مقابلے پر، اللہ کے علاوہ نہ کوئی ایسی ولایت اور حکومت رکھتا ہے کہ اللہ کے عذاب سے تمہیں بچا لے، اور نہ ہی ایسی کوئی اجتماعیت ہے جو تمہاری نصرت اور مدد کر کے تمہیں اس آگ سے کھینچ کر لے جائے۔ دو باتوں کی نفی کی ہے کہ نہ ولی ہے نہ نصیر۔ انسان کسی مصیبت میں پھنسا ہوا ہو تو اس کو یا تو کوئی طاقتور ایسا فرد جو خود حکمران ہے یا حکومت میں اس کا اثر و رسوخ، اس کی ولایت اور حکومت آپ کو بچا لے۔ مثلاً پولیس پکڑنے آئے تو اس سے اوپر کا کوئی افسر چھڑا لے، اس کو تو ولایت حاصل ہے نا، وہ ان کو کہ چھوڑ دو۔ تو اللہ کے اوپر کس کو ولایت حاصل ہے؟ اللہ پکڑنا چاہے تو کون طاقتور ایسا ہے جو اللہ کو کہے کہ جی تو اس کو نہ پکڑ، جہنم میں نہ ڈال؟ اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ حکومت میں تو کوئی اثر و رسوخ نہیں، پولیس والے پکڑنے آئے تو لوگوں کا، عوام کا ہجوم اتنا جمع ہو جائے، نصرت کرنے والے، مدد کرنے والے اتنے ہو جائیں کہ وہ اپنی ہجوم کی اور اجتماعی طاقت سے اس بندے کو پولیس سے چھڑا جائے۔ اللہ کی جہنم کون توڑ سکتا ہے؟ اللہ کسے آگ میں ڈالے تو اس آگ سے نکالنے والا ساری دنیا میں مل جائے تو اس کو نہیں نکال سکتا۔ تو نہ تمہارے لیے کوئی ولی ہے نہ کوئی مددگار ہے۔ آگ ضرور چھوئے گی ان تمام لوگوں کو جو ظلم کا ساتھ دیتے ہیں، ظلم کے اعلی کار بنتے ہیں۔ اب اگر ظالموں کی طرف سے حالت مرض کو بڑھا چڑھا کر بیان کیا جائے، صحت کو مرض بنا دیا جائے، جو مرض ہے اسے کیا ہے؟ صحت قرار دے دیا جائے، تو یہ حالت وہ ہے جو ظلم کی ہے، تکبر اور غرور کی ہے۔ 250 سال سے دنیا کی اکثر انسانی آبادی، خواہ وہ ایشیا میں ہو، افریقہ میں ہو، حتیٰ کہ یورپ کے عوام بھی، حتیٰ کہ امریکہ اور برطانیہ کے عوام بھی، دنیا کی عالمی سامراجی کمپنیوں کے ظلم کے ماتحت زندگی بسر کرنے پر مجبور ہے۔ ظالموں نے اقوام عالم پر قبضہ کر لیا، وہ اپنے عوام پر بھی ظلم اور دنیا بھر کی اقوام کی منڈیوں پر قبضہ کرنے کے لیے ان پر بھی ظلم، سیاسی، معاشی، سماجی حوالے سے ملکوں کو یرغمال بنانے، غلام بنانے کا طریقہ کار دجل و فریب کی بنیاد پر ان 200-250 سالوں سے قائم ہے۔ اب اللہ نے کہا کہ جب ایسا ماحول ہو تو ظالموں کی طرف تمہارا رجحان نہیں ہونا چاہیے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ابو جہل، عتبہ، شیبہ اور اسی طرح قیصر و کسریٰ، ان کے طرح طرح کے حربوں، طریقہ کار اور سامراجی طور طریقوں سے انسان غلام تھے، ظلم تھا۔ مکہ میں ظلم و جبر کا عالم یہ ہے کہ ابو جہل اور اس کی جماعت وقت کے نبی کو
عام انسانی حقوق بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، بلا وجہ بغیر کسی جرم کے شیب ابی طالب میں قید کر دیتی ہے 3 سال تک۔ پھر قید کیے جانے والے قیدی کو دنیا بھر کے تمام انسانی حقوق کو سمجھنے والے ان کی روٹی پانی کا بندوبست کرتے ہیں کہ ایک آدمی گرفتار ہے، کما نہیں سکتا، تو اس کو کھانا پینا تو دینا ہے، لیکن اب شیب ابی طالب میں 3 سال تک کھانا پینا بھی بند۔ کوئی عزیز و اقارب میں سے کھانا لے کر جاتا ہے تو کھانا روک لیا جاتا ہے۔ حکیم ابن حزام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عزیز ہیں، وہ کھانا لے کر آتے ہیں تو ابو جہل کھانا لے کر پھینک دیتا ہے، کھانا بند، پینا بند اور قید بھی۔ اب ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، تو ایسے موقع پر کیا کہا جا رہا ہے کہ دیکھو ظلم اور ستم کی بنیاد پر ان ظالموں کی طرف تمہارا جھکاؤ بھی نہیں ہونا چاہیے، ساتھ دینا تو بعد کی بات ہے، ان کی طرف تمہارا رجحان بھی نہیں ہونا چاہیے۔ آج اس وقت پوری دنیا میں یہ بات تسلیم شدہ ہے، دنیا بھر کی 80-90% عوام ظلم کے اس سامراجی نظام کے اندر مبتلا ہے کہ دنیا میں امریکہ اور اس کے ساتھ وابستہ تمام سرمایہ دار ملک وہ اپنے اپنے عوام کا استحصال کر رہے ہیں، ظلم کے ادارے ہیں، من مانے فیصلے ہیں، نسل پرستی ہے۔ اگر دنیا کا سب سے زیادہ مہذب کہلانے والے ملک کا صدر نسل پرستی کو ہوا دے، کالے گورے کا فرق کرے، گوروں کے لیے الگ اور کالوں کے لیے الگ نظام کو قائم کرے، آپ بتلائیے کہ اس ظالم امریکہ کے ساتھ مسلمان ملکوں کے تعلقات جائز ہیں؟ یہ آیت حکم دیتی ہے کہ قطعی ناجائز۔ نبی مکرم نے اپنے آخری خطبے میں، خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا تھا کہ کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ لا فضل لعربی علی عجمی ولا اسود علی ابیض ولا ابیض علی اسود، نہ کسی سفید کو گورے کو کسی کالے پر۔ اس زمانے میں بھی تو کالوں پر کیا ہے ظلم و تشدد ہوتا تھا، حبشہ سے پکڑ پکڑ کر غلام بنا کر لائے جاتے تھے، ان سے کام لیے جاتے تھے، ان کی کوئی عزت نہیں تھی، کوئی احترام نہیں تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں۔ اب ایک مسلمان جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ایمان رکھتا ہے، وہ کسی ایسے نظام کو قبول کر سکتا ہے کہ جو نظام کالے اور گورے میں فرق کرے؟ وہ تو گویا کہ حضور کے حکم کا مخالف، ظالم کا ساتھ دے رہا ہے۔ آج دنیا بھر کے مسلمان حکمران ان کی زبانیں گونگی ہیں، وہ امریکہ کے اس ظلم پر کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں کہ اپنے ہی شہری کو اس کا دم گھونٹ کر مار دینا، اور وہ بھی لوگوں کے سامنے، اس لیے کہ وہ کالا ہے اور اس میں گورے سارے شریک ہیں۔ جی وہ مسلمان فلسطینی جس نے $20 کی جعلی بات پر پولیس بلائی، وہ بھی تماشا کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے، جس کی وجہ سے اس کا گلا گھونٹا جا رہا ہے۔ تو انسانیت کا گلا گھونٹا جا رہا ہے۔ اللہ پاک تو کہتے ہیں کہ جس نے ایک انسان قتل کیا اس نے کل انسانیت قتل کر دی، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا۔ اب قتل انسانیت ہے،
لیکن آپ نے دنیا کے ان 57-58 مسلمان ملکوں میں سے کسی حکمران کا کوئی بیان آن ریکارڈ آپ نے دیکھا کہ اس نے کہا ہو کہ یہ ظلم اور زیادتی ہوئی ہے؟ جی، اس ظلم اور زیادتی کے خلاف کوئی آواز؟ مسلمان ملک ہیں، انہوں نے اپنے ملکوں میں امریکہ کی اس بدمعاشی کے خلاف کوئی جلسہ جلوس نکالا، کوئی احتجاج کیا، کسی مولوی نے کوئی تقریر کی، کسی حکمران نے، سیاسی پارٹی کے کسی لیڈر نے بیان دیا، کسی اپوزیشن لیڈر نے، کسی حکمران لیڈر نے، کسی بادشاہ نے؟ مسلمانوں کے نمائندے ہیں، چلو کسی امام کعبہ نے، اور تو اور مذہب کا نمائندہ جس کا اپنا مذہب کا ماننے والا عیسائیوں کا پوپ نے اس کے بارے میں کوئی بیان دیا ہو؟ انسانیت کا قتل ہو رہا ہے، انسانیت کا دم گھونٹا جا رہا ہے، اور یہ کوئی نئی بات ہے؟ پچھلے 100 سال کی کالی تاریخ امریکہ کی اٹھا کر دیکھیے، وہ سوائے انسانوں کا دم گھونٹنے کے اور کیا ہے؟ فلسطینیوں کے حلق پر پاؤں رکھ کر ان کی جان نکال لی گئی، عربوں کے حلق پر انگوٹھا رکھ کر انہیں یرغمال بنا لیا گیا۔ ان عربوں سے تو وہ کالے ہی اچھے ہیں جو آج امریکہ میں احتجاج کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم کوئی عرب تھوڑی ہیں کہ تمہارا ظلم برداشت کر لیں گے، ان کو تم مارتے ہو، ذلیل کرتے ہو، تو ہم تو وہ نہیں ہیں۔ آج وہ کالے دنیا کے مظلوم وہ اٹھ کر اپنے حق کے لیے اس سرمایہ داری نظام کی اینٹ سے اینٹ بجا رہے ہیں، لیکن یہ مسلمان ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم، تماشا دیکھ رہے ہیں، سانس بھی نہیں نکال رہے، آواز بھی نہیں نکل رہی، گلا گھونٹ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو کہتے ہیں وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، یہ سارا کا سارا رکون نہیں ہے، ادھر جھکاؤ اور پھیلاؤ نہیں ہے، اسی کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ بولتے کیوں نہیں ہے کہ امریکہ وہ امداد بند کر دے گا؟ انسانیت سسک رہی ہے، اور انسانیت کی تباہی اور بربادی کو یہ مسلمان دیکھ رہا ہے، لیکن مجال ہے کوئی آواز نکالتا ہو؟ پھر آج تو ایک کالا مارا ہے، یہ پوری 100 سال کی تاریخ ہے۔ جنگ عظیم اول میں کتنے انسان تباہ و برباد کیے، جنگ عظیم دوم میں انہی کالوں پر کتنے تجربات کر کے دوائیاں انسانی جسم پر ان کے تجربات کر کے انہیں پروو کیا ہے ان لوگوں نے افریقہ میں۔ امریکہ معافیہ مانگتا ہے بظاہر کہ جی ہم نے اتنے کالے مار دیے اپنی فلاں فلاں میڈیسن کو تجربہ کرنے کے لیے۔ تو جب انسانیت پر ایسا ظلم ڈھایا جا رہا ہو، آج اسی کے ماتحت عالمی ادارے دنیا بھر کو یرغمال بنائے ہوئے ہیں۔ دنیا میں انسان آج بے روزگار ہو رہا ہے، ایک نام نہاد مرض کے نام پر دنیا میں اپنا سیاسی اور معاشی ایجنڈا مسلط کیا جا رہا ہے۔ جو علامت انسان کی قوت مدافعت کو مضبوط بنا کر کسی وائرس کا مقابلہ کرنے کے لیے انسانی جسم سے خارج ہو رہی ہے، اس علامت کو حالت مرض قرار دے کر انسانی سیاسی اور معاشی تباہی کا راستہ کھولا جا رہا ہے۔ لیکن مجال ہے کوئی بولتا ہو؟ کیوں؟ اس لیے کہ جو حکمران طبقات ہیں ان کے لیے ڈالر ہے، ان کے لیے قرضے کے نام پر ان کو شراب پلائی جا رہی ہے، نشے کی، خوب خرچ کرو۔ آج ہماری حکومتوں نے خرید و فروخت اور لین دین کے جو سرکاری حکومتی ضابطے اور رولز اینڈ ریگولیشن ہیں وہ سب کے سب ختم کر دیے۔
جو بھی تھے نام نہاد، اول میں تو وہ بھی غلط تھے، اور وہ بھی ختم کر کے کہا جتنا مرضی خرچ کرو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ جب حکمران انفرادیت پسند، نااہل، ظلمتوں اور غفلتوں کے اندر مبتلا ہوں تو وہ انسانیت کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرتے ہیں۔ اس وقت انسانیت کی سب سے بڑی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ ان غفلتوں کے پردوں کو چاک کرے، ان ظلمتوں کے مقابلے پہ مزاحمت کریں، اس ظلم کے نظام کو چیلنج کریں، انسانی اجتماعیت کو توڑنے والے امور ان کا مقابلہ کریں۔ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے، ورنہ تو وہ اس دجل و فریب کے نظام کا حصہ ہے۔ اگر صرف دنیا کے ملکوں سے ڈالر اور ریال لینے کے لیے کسی مرض کو وبا بنا دیا جائے اور اس وبا کے نام پر انسانوں کی آزادی سلب کر لی جائے، چند معمولی سے روپوں کے ماسک بیچنے کے لیے مافیاز انسانوں کی توہین اور تذلیل کریں، حکومتوں کا کام سڑکوں کو کھولنا، ہر مسافر کی خدمت کرنا ہے۔ ایک مسافر، اس کے ساتھ عورت اور بچے، اس کے ساتھ خاندان، صرف اس لیے کہ تمہاری اجارہ داری کی بنیاد پر بنے ہوئے ماسک اور سینیٹائزر وہ یہ لوگ خریدیں بالجبر لیں، تو یہ نااہل حکومت نہیں تو اور کیا ہے، نااہل نظام نہیں تو اور کیا ہے، یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے۔ ظلم کے نئے نئے ہتھ کنڈے پیدا کیے جا رہے ہیں۔ ہاتھ دھونے کا طریقہ، پانی خود اینٹی بائیوٹک ہے، پانی سے ہاتھ دھلوا لو ٹینکیاں لگا کر۔ یہ سینیٹائزر کے نام پر کس احمق نے انسانیت کے لیے یہ راستہ دکھایا ہے کہ جو مفید بیکٹیریاز ہیں، 10 دکانوں سے سامان خریدنا، 10 جگہ ہاتھ دھوئے ہر 2 منٹ بعد، ہر 10 منٹ بعد۔ پاگل پن نہیں تو اور کیا ہے۔ جب غلام قوم غلامی کی دلدل میں پھنس جاتی ہے تو اپنے انسانی حقوق کے لیے بھی آواز بلند نہیں کرتی، جرأت سلب ہو گئی، آزادی ختم ہو گئی، سوچ اور فکر ظلم کا ہو گیا۔ کیوں؟ یہ جو 60% آبادی ہے یہ بھی اسی سرمایہ داری نظام میں ہے، اس کو بھی اگر موقع ملے کہ اپنا ماسک بیچ کر کاروبار کریں گے تو یہ بھی کرے گی یہ کام، اس کو بھی سرمایہ داری کے سمندر میں لوٹ کھسوٹ کا موقع ملے تو یہ بھی لوٹ کھسوٹ کرنے کے لیے تیار ہے، یہ بھی لالچی ہے، یہ بھی حکمرانوں کی طرح وہی کام کرے گی۔ اگر اس میں انسانی جرأت ہوتی کہ یہ کبھی لوٹ کھسوٹ نہیں کرے گی تو یہ ایسے ظالموں کے مقابلے پر اٹھ کھڑی ہوتی۔ اپنی رائے، جو آپ نے رائے ایک سروے میں دی ہے، اس رائے کا اظہار اجتماعیت کی بنیاد پر کرو۔ تو حضرت فرماتے تھے کہ عوام کسی بات پر اکٹھے ہو جائیں تو یہ حکمران تو بیچارے 2-4% ہوتے ہیں، ڈرائیور، نوکر، مزدور، کسان، ماتحت اپنے ان طاقتور حکمرانوں سے بغاوت کا اعلان کر دیں تو ان کی گاڑی کون چلائے گا، ان کا کھانا کون پکائے گا، ان کے دفتر کا کام کون کرے گا؟ لیکن بزدلی چھا گئی، دجل و فریب کے ایجنٹ بن کر رہ گئے، ظلم کے نظام کی طرف خود بھی دلی میں اعلان رکھتے ہیں۔ حکمرانوں کو موقع مل گیا، جی سیاستدانوں کو، بیوروکریسی کو، یہاں کے طاقتور لوگوں کو، ان کو تو لوٹ گھسوٹ کا موقع مل گیا، ان میں سے جس کو بھی موقع ملے گا یہ بھی یہی کام کریں گے۔ حضور نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان دوسرے مسلمان سے لڑتا ہے، دونوں لڑ رہے ہوں، تو قاتل اور مقتول دونوں کے دونوں جہنم میں جائیں گے، مظلوم بھی اور ظالم بھی۔ تو صحابہ نے حیران ہو کر پوچھا کہ ظالم کا جہنم میں جانا تو سمجھ میں آتا ہے، قاتل کا، بیچارے مقتول تو بیچارہ قتل ہو گیا پھر بھی جہنم میں جائے گا۔ حضور نے فرمایا کہ مقتول اس لیے جہنم میں جائے گا کہ وہ اس کے قتل کرنے کی حرص میں تھا، داؤ اس کا لگ گیا، قتل یہ ہو گیا۔
تو اگر ہر آدمی حریص ہو کہ اس سرمایہ داری نظام میں اپنے مفادات کے مچھلیاں پکڑوں، تو پھر کیا ہوگا؟ جو طاقتور ہوگا وہ اپنا مفاد اٹھا لے گا، اور جو دوسرے ہیں وہ کیا ہے؟ فارغ رہیں گے۔ لیکن حریص تو وہ بھی ہے نا۔ غلامی کی یہ سب سے پست ترین حالت ہوتی ہے کہ غلام کو اپنے مرض کا احساس نہ ہو اور اپنے میں سے غلامی کے اثرات کو دور کرنے کا عزم اور ارادہ بھی نہ ہو۔ دیکھو جمہوریت، اور جمہور یہ کہتے ہیں کہ یہ سارے اقدامات غلط ہیں، 60-70% لوگ کہتے ہیں، صرف 38% لوگوں نے کہا ہے کہ حکومت نے جو اقدامات کیے ہیں جی یہ درست ہے جی۔ باقی سب کے سب لوگ کیا ہے؟ 62% لوگ رائے دے رہے ہیں کہ غلط ہے، لیکن 62% میں جرأت ہے کہ میدان میں آئے؟ جمہور کی رائے کا احترام ہونا چاہیے۔ یا آج بھی انگریزوں کے دور کا نظام مسلط ہے، وہی ڈی سی اور کمشنر اور چیف سیکرٹری اور یہاں کی بیوروکریسی کا، کہ جس کے ذریعے سے غلامی مسلط ہے، جو آرڈر جو فیصلہ وہ کر لیں، چاہے عوام کے مفاد کا ہو یا نہ ہو، وہ نافذ العمل ہوگا۔ تو یہ ظلم سہنے، ظلم برداشت کرنے، ظلم کا اعلی کار بننے کا مرض قوموں کے لیے تباہی اور بربادی کا ہوتا ہے۔ یہ وہ غفلت کے پردے ہیں جو انسانی دماغ پر مسلط آج ان مسلمانوں پر مسلط، اور اس کا نتیجہ دنیا کی آگ میں جھلس رہے ہیں۔ فتمسکم النار، تمہیں آگ پکڑ لے گی۔ لفظ جہنم نہیں یہاں اللہ میاں نے بولا، مطلقاً آگ، کیونکہ جو سرمایہ داری کی ہوس میں ہوگا، دولت کی ہوس میں مبتلا ہوگا، تو اس کے اندر آگ بھڑکی بھی ہوتی ہے، دوسرے کا مال لوٹنے کی، دوسرے کے حقوق سلب کرنے کی، دوسروں کو ماتحت بنانے کی، غلام بنانے کی۔ اچھا، احتجاج کی طاقت سے جی ظالم حکمرانوں کے خلاف اقدامات کرنا، یہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن یہی مظلوم اٹھ کر شاپنگ مال لوٹنے لگ جائے، مال چھیننے لگ جائے، تو موقع نہیں ملا نا، ان گوروں اور کالوں کو موقع نہیں ملا، ورنہ تو ان کی نفسیات بھی یہی ہے جو ان سرمایہ داروں کی ہے جن کے شاپنگ مال یہ لوٹ رہے ہیں۔ فرق کیا ہوا؟ تو آگ تو ہو گئی، جہنم تو سامنے آ گئی، انسانی حقوق تو پامال ہو گئے، ظلم کے نظام کی اعلی کاری تو ہو گئی۔ تو جب کسی قوم میں سے جرأت ختم ہو جائے، اور جرأت پیدا ہوتی ہے تب جب دین کے اس بنیادی نظریے پر خود بھی عمل پیرا ہو، حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو، وہ دجل و فریب کے نظام کا اعلی کار نہ بنے، وہ اپنے اندر سے سرمایہ پرستی کی ہوس نکالے، وہ انسانی حقوق کی عزت کرنا سیکھے۔ اس لیے کہا اللہ پاک نے کہ حالات کتنے ہی کیوں نہ ہو، تمہیں صبر و استقامت سے کام لینا ہے۔ آپ صبر کریں، استقامت سے اپنے آپ کو روکیں۔ کتنا ہی لالچ آپ کو کہہ رہا ہو کہ یہ لوٹنے کا موقع ہے، لوٹ لو، تو آپ رک جائیں، سرمایہ پرستی کے اس کا اعلی کار نہ بنے جی، اس کے لیے ایجنٹ نہ بنے۔ کتنا ہی لوگ تشدد پر بھڑکائیں تو تشدد پر مت آئیں، اجتماعی طاقت پیدا کریں اور اس کے ذریعے سے ظلم کے اس نظام کے خاتمے کے لیے اقدامات کریں، ضبط پیدا، نظریہ سیکھیں، اجتماعیت پیدا کریں۔ اس لیے اسی صورت میں کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ فاستقم کما امرت، آپ کو جیسے حکم دیا گیا اس پر استقامت اختیار کیجیے۔ صبر و استقامت کے ساتھ انسانیت کی عزت اور احترام اور انسانی حقوق کی ادائیگی کے اس نظریے پر آپ صبر و استقامت سے ڈٹے رہیے، استقامت اختیار کیجیے۔ تو یہ جو غفلتوں کے پردے ہمارے دل و دماغ پر چھائے ہوئے ہیں، نسل پرستی اور نسل پرستوں کے ساتھ اعلی کاری کا کردار ادا کرنے کی سوچ پیدا ہو گئی ہے۔ ظالم کے ظلم کو ظلم کہنے کی آواز
حلق کے اندر ہی گھٹ کر رہ گئی ہے جی، وہ نکل نہیں رہی، احتجاج نہیں ہو رہا، رائے نہیں دی جا رہی، ظلم کے نظام کی اعلی کاری سے برات کا اعلان نہیں ہو رہا، تو یہی تو غفلتوں کے پردے ہیں، یہی تو حجابات ہیں۔ دین ان کو توڑنے کا حکم دیتا ہے کہ یہ حجابات توڑو، یہ غفلتوں کے پردے چاک کرو، حقائق کی دنیا میں آؤ، اور دجل و فریب کا مقابلہ کرنے کے لیے انبیاء کی سچی تعلیمات کی اساس پر جدوجہد کا راستہ اپناؤ، یہی واحد راستہ ہے۔ اور اس کے لیے دو چیزیں لازمی ہیں۔ نمبر ایک، شعور کا ہونا، مرض کی نوعیت کا سمجھنا، اور جو اس مرض کو دور کرنے کا طریقہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا ہے، اس سے آگہی کا ہونا۔ اور دوسری بات، منظم اجتماعیت، جو ایک ڈسپلن میں ہو، عدم تشدد کے اصول پر اپنے حق کی آواز کو منظم انداز میں ظالموں کے مقابلے میں بلند کرنے کی صلاحیت کا پیدا ہونا، یہ دوسرا بڑا بنیادی تقاضا ہے۔ صبر و تحمل، عقل و شعور، فہم و بصیرت اور اجتماعی طاقت کے ساتھ کردار ادا کرنا، یہ مسلمان کی شان ہے۔ آج مسلمانوں کی کھوئی ہوئی عظمت اور اس کی شان کی بحالی تبھی ممکن ہے جب یہ عقل و شعور اور فہم و بصیرت پر مبنی اجتماعیت دنیا میں کردار ادا کرے۔ دجل و فریب کے تانے بانے تبھی ٹوٹیں گے جب مسلمان باشعور اور عقل مند ہو کر انسانیت کی ترقی اور کامیابی کے لیے کردار ادا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔